اب علی بادشاہ وہ ہے جو سمجھوں میں نہیں آتا. لو جی میں نے موضوع یہاں پہ ختم کر دیا. میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ جملہ پڑھ کے ایک جملہ مولا سجاد کو پڑھوں گا پھر مسائل پڑھ کے آپ سے اجازت, کیونکہ میں نے بھی اگر لاہور پڑھنا ہے صرف ایک جملہ سن لیں. میرے بھائی نے مجھے بڑے زبردستی سے اور بڑے خطرناک کہا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہندی میں مجلس پڑھتے ہیں, ذرا ایک جملہ سنا دیں. الحمدللہ میں نے توریت پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, زبور پڑھی ہے, لوکا پڑھی ہے, مہاتما پڑھی ہے, گوتم پڑھی ہے, کنش پڑھی ہے, دیوی پڑھی ہے, میاں پڑھی ہے, بدھو پڑھی ہے, بدھو گیان پڑھی ہے, گیتا پڑھی ہے. لو سرکار کتاب کا نام ہے کرشنا, کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, کتاب کا نام ہے کرشنا. کتاب کا نام کیا ہے؟ کرشنا. چیپٹر نمبر 25 صفحہ نمبر 625 یہ کتاب ہے. اس کتاب پہ سے 2 جملے آپ کی سماعتوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد 2 جملے مسائل پہ سن لو. آپ سے اجازت ہے, پھر موقع ملا تو بتاؤں گا کہ علی کسے کہتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ علی کے فضائل بیان کر سکتا ہی نہیں ہے. ہم تو صرف اپنی محبت کا تقاضا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ارے علی وہ بادشاہ ہے جس کے فضائل کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اب وہ جملہ پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور پڑھوں گا تاکہ یہ جو میں مجلس پڑھوں گا 5-6 منٹ کی, تاکہ وہ آپ کے ظرف میں آ جائے. بمبئی میں ایک امام بارگاہ تھا, جس امام بارگاہ پر لوگوں نے قبضہ کر دیا. وہ امام بارگاہ گرا کے انہوں نے محل بنا دیا. کوئی مسلمان کھڑا نہ ہوا, ایک مجمع سے ہندو کھڑا ہوا, اس نے کیس کر دیا. کافی سال کیس لڑتا رہا. عرفان بھائی کافی سال کیس لڑنے کے بعد اب جو ہی کیس لڑا, جو ہی کیس لڑنے کے بعد وہ جیت گیا. جیتنے کے بعد اب کیا کیا, اس نے محل گرا دیا. محل گرا کے اس نے امام بارگاہ بنا دیا. اب امام بارگاہ بنا کے توجہ کیجئے جو سید بیٹھے ہیں, میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں, آپ کی نالین کو اٹھانے والا ہوں. آپ کا نوکر ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہے, اس نے امام بارگاہ کے دروازے پہ جو شعر لکھا ہے وہ شعر آپ کو میں سنانے لگا ہوں. وہ شعر لکھا ہوا ہے, جو اپنے تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. توجہ کیجئے, جو اپنے تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے. جو غیر تھے وہ حق کے طلبگار ہو گئے. ارے قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین, گیتا پڑھنے والے ازادار ہو گئے. اب آپ میں جلدی سے پڑھنے لگا ہوں. اب شری کرشن مہاراجا یہ وہ ہے جو حضرت, میں نے یہاں پہ بہت بڑی شخصیت کا نام سنا ہوا ہے, بابا سید مروت شاہ زید. میں ان کو بڑا عاشق ہوں. وہ انشاءاللہ وہ چلے گئے. میں تو سرکار میں سلام کرتا ہوں, وہ اصل سید ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. میں نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے, تعارف تو بڑا سنا ہوا ہے. تو مولا ان کو سلامت رکھیے. مولا کے نمائندے ہیں, مولا کا ذکر کرنے والے ہیں. تو سرکار میں یہ جملہ پڑھنے لگا, اس کے بعد آپ سیدھا. اب محمد مصطفیٰ سے پہلے ایک شری کرشن مہاراجا گزرے جس کی ماں کا نام تھا دیوی میاں, باپ کا نام تھا کنش. ماں کا 5-6 منٹ کی بس, اس کے بعد مسائل. ماں کا نام تھا دیوی میاں, باپ کا نام کیا تھا؟ کنش. اس کا ماما بڑا بے ایمان تھا. میں تو انہوں نے نامہ تو ڈرنا پا, انہوں نے نامہ تو صدقے پتہ نہیں استاد کنی باری جیت, جنہوں نے نامہ دے تھے جنہوں نے تو اگلی کیڑی پھاٹ دے لگنا اور حیدر کا ماما بڑا بے ایمان تھا. سینس نون سینس بڑا بے ایمان ہے. اس نے کہا بھائی یا تو مجھے ایشور مان یا مجھ سے جنگ. ایشور ہندی میں کہتے اللہ, ایسے ہندی میں کسے کہتے اللہ, ایسے اس نے کہا یا مجھے ایشور مان یا مجھ سے جنگ. اس نے کہا ماما جی گال لے ایشور تا نہیں ماننا, جنگ کرے سا. ٹھیک ہے. اب شری کرشن مہاراجا کھڑا ہے. اب شری کرشن مہاراجا نے فوج اکٹھی, جملہ ضائع ہو گیا تو قبر تک افسوس ہوگا. تو فوج کی تعداد تھی 313. کتاب کا نام ہے کرشنا, چیپٹر نمبر 25 صفحہ نمبر 625. اس میں یہ جملہ لکھا ہوگا. کتنی فوج کی تعداد تھی؟ 300. 5000 سال کے بعد محمد مصطفیٰ نے پہلی جنگ بدل لڑی تو فوج کی تعداد, اور جب امام زمانہ آئیں گے تو فوج کی تعداد مولا سلامت رکھے. اب 313 فوجی بڑھ گئے. عرفان بھائی کو گھر سے نکلا,
ایک جگہ آئی، اسے اس جگہ کو نجف کہتے ہیں۔ قبلہ یہ دعا یہ بات ہے محمد مصطفیٰ سے 5000 سال پہلے۔ اب شری کرشن مہاراجا آیا، اب شری کرشن مہاراجا نے فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں مامے سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تنہائی میں اپنے ایشور سے کلام کر لوں۔ شاہ جی میں ایشور کے کلام پڑھنے والا ہوں، یہ کلام پڑھ کے آپ سے اجازت۔ اب شری کرشن مہاراجا نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے جو دعا مانگے دعا سنا کے پھر مسائل پڑھتا ہوں۔ اب شری کرشن مہاراجا نے جیسے لکھا ہوا قبلہ میں ویسے سجد پڑھنے لگا ہوں۔ اب شری کرشن مہاراجا نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اے ایشور اے پرمیشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ۔ کیا کہنے آپ کے سننے کے، کیا کہنے آپ کے انداز سماعت کے، کیا کہنے۔ وہ کہتا ہے اے ایشور پرمیشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ، اس مندر کے قریب پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ۔ ہائے 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 ہائے، اس مندر کے قریب قبلہ کالے پتھر کا واسطہ، اس مندر میں آنے والے تجھے تیرے روح کا واسطہ۔ ہائے 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 ہائے، مجھے تیرے روح کا واسطہ۔ سید یہ جملہ ضائع ہوگا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے ایشور پرمیشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر، پھر ترجمہ بھی کرتا ہوں، دیکھو ہندو ولی کو کیسے مانتے ہیں۔ اے ایشور پرمیشور، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ، اس مندر کے قریب پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ، اس مندر میں آنے والے تجھے تیرے روح کا واسطہ، اس مندر میں آنے والے تجھے تیرے روح کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، پیارے کی ایک کنیا کا واسطہ، اس کنیا کے پتی کا واسطہ، پتی اور پتنی کے دو سپوتر کا واسطہ۔ سلامت رکھے امام زمان۔ آپ کو سلامت رکھے۔ اے ایشور پرمیشور، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے ایشور پرمیشور، اے ایشور پرمیشور، توجہ کیجئے گا۔ اے ایشور پرمیشور، الحمدللہ میں سے ہندی پہ پورا اشعار پڑھ سکتا ہوں۔ اے ایشور پرمیشور، اے اللہ جل جلالہ، تجھے سنسار کے سب سے بڑے مندر کا واسطہ، تجھے کائنات کے سب سے بڑے کعبے کا واسطہ، اس مندر کے قریب پڑے ہوئے کالے پتھر کا واسطہ، اس کعبے کے قریب پڑے ہوئے حجر اسود کا واسطہ، اس مندر میں آنے والے تجھے تیرے روح کا واسطہ، اس کعبے میں آنے والے تجھے تیرے علی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے کا واسطہ، تجھے تیرے رسول کا واسطہ، پیارے کی کنیا کا واسطہ، رسول کی بیٹی کا واسطہ، ارے اس کنیا کے پتی کا واسطہ، رسول کی بیٹی کے شوہر کا واسطہ، پتی اور پتنی کے دو سپوتر کا واسطہ، بطول اور علی کے تو حسنین کا واسطہ۔ آگے کیا کہتے سنیے گا، آگے کہتے اوم ہیم کریم شرے پر پرمیشوری ہم سکھاریاں شوتی بم کرو آبدی نواجو نواجو پرپتی پراپتی چے دور سکھ ماتا پیتا پرپتی پراپتی کرو 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 سہا اوم ایلیا اوم ایلیا اوم ایلیا اوم ایلیا اوم ایلیا۔ رب جانے کون سنتا ہے کس انداز میں، قرآن تنجیل سبور میں ایلیا علی کا نام ہے، ارے وہ کہتا ہے نازی علی جرمل حرل نہ جائے اتانی دھوان اللہ کا بھی۔ میری بات سنیں، میری بات میں کبھی کتابیں چلتا چلے گی۔ آجا عربی میں نہ دیا، اردو میں آجا، اوم آجا، ہیم ہمت کر، کریم کرم کر، شرم شرم رکھ، بھرم بھرم رکھ، پرمیشوری ایسے مدد کر جیسے آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی کی مدد کرے گا۔ ہم سوکاری جن شوتی منگر واپنی عزتوں والے، حملوں والے، عجیب دولت والے، قلعہ کفر کو ڈھیرا دھا دینے والے، عین اللہ کرم اللہ وجہ اللہ جمد اللہ جاب اللہ عزت اللہ عظمت اللہ آدم کا علم نو کفائن اور ابراہیم کی خلت اسماعیل کی طاقت داؤد کا مشکل کشائی یا علی آجا یا علی آجا۔ 5000 سال کے بعد کعبہ کی پہاڑی پر چڑھ کے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی میرا تن میرا من میرا روح کا گگر میرا دین کا چمن میرا شعلہ بدن، یا علی آجا یا علی آجا یا علی آجا یا علی آجا۔ شری کرشن مہاراجا ارے 5000 سال پہلے کہہ رہا ہے اوم ایلیا آجا یا علی، اوم ایلیا آجا یا علی۔ تجھے شرم نہیں آتی جب علی کی مدد کے بغیر ارے محمد کا گزارا نہیں ہوتا تو بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والوں کا گزارا ہے۔ مولا سلامت رکھے امام زمانہ، مولا سلامت کا روپ آجا، ایم ہمت کر، روپ شوارما میرا روپ سوا۔ مولا نہیں آنا، مولا تو مشکل کشا جو ہے
کعبے کا گہر ہے، بطور کا شوہر ہے، اللہ کا خاندان ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا داماد ہے، مجھے پتا ہے تو کائنات میں نہ ہو، کائنات کا نظام نہیں چلتا، اللہ کا خاندان نہیں ملتا، فرشتوں کو استاد نہیں ملتا، محمد کو داماد نہیں ملتا، مجھے پتا ہے مولا آجا نہیں آنا، اپنے شیر حارث کو پھیر، اسے پھیر، وہ میری مدد کرے، میں پوجم عبادت انت شریف مکرم، او اے لیا میں تیرے شیر کی پوجا کروں گا، میں تیرے شیر کی آرتی اتاروں گا، کیوں آرتی اتاروں گا؟ اس لیے آرتی اتاروں گا کہ اس شیر کے اوپر میرا عوم بیٹھتا ہے، میرا علی بیٹھتا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ امام زمانہ یہ وہ ولی ہے قبلہ اس وقت تابوت لے کے آئے گا جب میں کہوں گا، اس سے پہلے کچھ بنا تابوت لے کر آئے۔ یہ وہ ولی ہے جس کا بابا امام